بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آدمی سوچتا ہے نجات کا راستہ کیا ہے، کون سا راستہ ہے، وے ٹو سالویشن۔ آدمی نجات کے راستے پر کیسے چلے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ یہی سوال ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضرت عقبہ ابن عامر نے، مسند احمد کی روایت ہے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے، اور نجات کے لیے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں۔ ایک سادھو کو دیکھا گیا کہ وہ 1-2 سال سے وہ ایک پیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ننگے پیر پھر رہے ہیں، طرح طرح کی ریاضتیں اور طرح طرح کے مجاہدے کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ان ریاضتوں اور مجاہدوں کا مقصد کیا ہے، وہ یہ بتائیں گے ہم کو سالویشن چاہیے، ہم کو نجات چاہیے۔ یہاں بھی ایک صحابی نے، حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول وے ٹو سالویشن کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، نجات کیسے ملے ہمیں؟ روایت اس طرح ہے، وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات، قال وابک علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے، کیا نجات آدمی کو کیسے ملے؟ تو آپ نے 3 باتیں بتائیں، اور آخری بات جو آپ نے بتائی وہ یہی ہے۔ 3 باتیں کیا تھیں؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، یہ دوسرے ولیسعک بیتک، اور تیسرے وابکی علی خطیئتک، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت عقبہ ابن عامر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نجات کسے کہتے ہیں، نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں اپنی نگاہ میں رکھ لو، 3 چیزوں پر عمل کر لو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھ۔ یہ زبان بہت خطرناک ہے، یہ زبان بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، دوسرے شرم کا۔ یہ کتنی خطرناک ہے، سعدی نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا ہے زبا بریدہ بکنج نشست سم بکم بیاس کسے کی نباشت زبانش اندر حکم۔ بولتا ہے زبان کاٹ کر کے ایک گوشے میں بیٹھے رہنا اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو۔ زبا بریدہ بکنج نشست سم بکم بیاس کسے کی نباشت زبانش اندر حکم، کہ زبان کاٹ کر کے کونے میں بیٹھا رہے آدمی، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو، آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری چیز وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ، یہ پہلی چیز مسلمانوں کی زندگی میں نہیں پائی جاتی، زبان قابو میں نہیں ہے۔ دوسری چیز دیکھیے وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ حلال رزق کی تلاش کے بعد جو وقت بچے وہ اللہ کے راستے میں دو، اور اس سے جو وقت بچے اپنے اہل و عیال میں خرچ کرو۔ یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک تو رزق حلال کی تلاش میں آدمی نکلتا نہیں، بہت کم لوگ ایسے، اور تلاش رزق کے بعد حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آدمی زیادہ وقت اپنے بال بچوں کو نہیں دیتا، اپنے اہل و عیال کو نہیں دیتا۔ 2 بجے رات میں پہنچتا ہے، 3 بجے رات میں پہنچتا ہے۔ خان کی زندگی اگر مسلمانوں کی دیکھیں تو بڑی حیرت ہوگی آپ کو۔ یہ دوسری چیز بھی مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے، وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ، جو نجات کی دوسری شرط ہے۔ نجات کے لیے دوسری چیز ضروری ہے۔ ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں، ہمارا گھر ہمارے لیے کافی نہیں، زیادہ وقت ہم اپنے اہل و عیال کو نہیں دیتے۔ تیسرے وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ آج ہم دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کے نقائص دیکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کے اوپر ہماری نگاہ نہیں ہے، دوسروں کی خطاؤں کے اوپر ہماری نگاہ ہے، جبکہ یہ کہا گیا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رونا پسند ہے، گناہ کو یاد کر کے آدمی روئے. اور ایک رونا بڑا عجیب ہے، کسی کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر رونا، یہ بڑا عجیب ہے. اللہ کو یہ بھی بہت مطلوب ہے، محبوب ہے. حضرت خنسا کو جانتے ہیں؟ ارسل عرب، الخنسا ارسل عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ، بہت مشہور شاعرہ ہیں. یہاں تک کہ جب یہ بازار اوقاز میں آتی تھی، ہر سال جو مشاعرہ ہوتا تھا بازار اوقاز میں، اس مشاعرے میں تشریف لاتی تھی، تو ابھی اونٹ پر سے اتر نہیں پاتی تھی، ابھی اونٹ سے وہ اتری نہیں ہے کہ بدو لوگ ان کے اونٹ کو گھیر لیتے تھے، جاہل گوار بدو لوگ، اور مطالبہ یہ کرتے تھے کہ ایک نظم سنا دیجئے، ایک مرثیہ سنا دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو نیچے اترنے دیں گے. اور جب یہ مرثیہ پڑھتی تھی تو بدو زاروں قطار روتے تھے، جبکہ بدوؤں کا دل بہت سخت ہوتا تھا، بدو بہت سخت دل کے ہوتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی مرثیہ گو تھی، تبھی تو ارسل عرب کہا گیا، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو. دھاڑے مار مار کر کے بدو روتے تھے اور اونٹ پر بیٹھ کر کے مرثیہ پڑھتی تھی، اس کے بعد اونٹ سے اترتے. ان کا ایک بھائی باپ یہ میدان بدر میں مارے گئے تھے، تو بہت روتی تھی، ان کے اوپر بہت روتی تھی. لیکن جب ایمان لے آئی، ایمان نہیں لائی تھی، تو جب تک ایمان نہیں لائی تھی تب تک بہت روتی تھی اپنے بھائی باپ کے اوپر. لیکن جب ایمان لے آئی تو ان کا رونا اور بڑھ گیا. تو لوگوں نے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پہلے بہت کم روتی تھی، اب بہت زیادہ رونے لگی ہے. کیا ایک جملہ ہے کہ کنت ابکی لہ من الثار، میں جو اپنے باپ یا بھائی کے اوپر پہلے روتی تھی وہ انتقام سے روتی تھی. کیا کہ میرے باپ بھائی کا کوئی انتقام نہیں لے سکا، کاش کوئی انتقام لیتا. میرے بھائی کو جس نے مارا ہے کاش اس کو کوئی مار ڈالتا، میرے باپ کو جس نے مارا ہے کاش اسے کوئی مار ڈالتا. تو انتقام، ساربنس انتقام، بدلہ کوئی نہیں لے پا رہا، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ کاش میرے بھائی باپ کا کوئی بدلہ لیتا، بدلہ نہیں لے پا رہا، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. کہا کہ اب جو آپ کا رونا بڑھ گیا ہے وہ کائے کے لیے؟ کہا کہ وَأَنَا الْيَوْمَ أَبْكِي مِنَ النَّارِ، پہلے سار سے روتی تھی اور اب نار سے رو رہی ہوں. رونا میرا اس وجہ سے بڑھ گیا ہے، پہلے روتی تھی کہ میرے باپ بھائی کا کسی نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، لیکن اب میں ایمان لے آئی ہوں اور انا الیوم ابکی من النار، اب میں جہنم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے باپ یا بھائی جو مارے گئے وہ جہنم میں چلے گئے، کاش وہ ایمان لے آتے. اس میں ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ صرف اپنا ہی عقیدہ ٹھیک کر لینا کافی نہیں ہے. خسارے سے بچنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی خود ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا بنے، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان والا بنانے کی کوشش کرے، اپنے دائرہ استطاعت کے اندر رہ کر کے دوسروں کو بھی عمل صالح کی ترغیب دینے کے لیے آگے بڑھے. صرف خود اچھا بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کفر کے اوپر مرنے لگے ان کے اوپر بھی رو کہ کاش یہ ایمان والے ہو جاتے. تو کسی کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر رونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مطلوب ہے اور محبوب ہے کہ بندہ ایمان کو، اسلام کو اور میرے دین کو اس قدر پسند رکھتا ہے کہ کوئی اگر میرے دین کے علاوہ پر مرتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے روتا ہے.